یہ انہوں نے انگلش میں لکھا ہے جی. واٹ آر دا ریسپانسبلٹیز آف این آرڈنری مسلم who is not a scholar nor a student of Islamic studies, based on Mizan lectures of Gandhi Sahib. If an ordinary Muslim is responsible for his family and for his circle of influence only, then dawa work will remain limited. I will ask this verbally, inshallah. تو اس کا مفہوم میں بہت اس میں بیان کر دوں اردو میں کہ اگر کوئی اسکالر نہیں ہے، ایک عام سا انسان ہے، تو میزان میں جو بیان کیا گیا ہے غامدی صاحب کی طرف سے وہ یہ ہے کہ وہ صرف اپنی فیملی اور ایک جو احباب کا حلقہ ہے بس انہی تک اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دعوت پہنچائے. تو اس طرح سے جو دین کی دعوت کا کام ہے یہ تو بہت ایک مختصر سے حلقے میں لمٹ ہو کے رہ جاتا ہے. تو اس کی ذرا وضاحت کیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سوال بہت اہم ہے اس پہلو سے کہ ہماری جو مذہبی قیادت ہے خاص طور پر بر صغیر پاک و ہند میں، اس میں لوگوں کی طرف سے، علماء کی طرف سے ایک طرح سے دین کو پہنچانا، دین کی تبلیغ کرنا، دین کی دعوت دینا، وہ ایک طرح سے ہر شخص کی ذمہ داری لگا دی گئی ہے. یعنی یہ قرار دیا جاتا ہے کہ ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے، جیسے اس کی باقی ذمہ داریاں ہیں اپنی فیملی کو سنبھالنا اور باقی جو بھی بحیثیت انسان اس کی ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ایک اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو، اللہ کے دین کو جو بھی اس تک پہنچا ہوا ہے وہ آگے انسانوں تک منتقل کرے اور اس کے لیے اپنی باقاعدہ اہتمام کرے، اس کے لیے باقاعدہ جدوجہد کرے. تو یہ، اور اس کے لیے جماعتیں بھی، آپ معلوم ہیں آپ کو کہ جماعتیں بھی منظم کی جاتی ہیں. اس کے لیے آپ خاص طور پر دیکھیے کہ ایک ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں ایک بڑی جماعت، تبلیغی جماعت، اسی مقصد کے لیے خاص کی گئی ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور ان کی یہ فرائض میں شامل کرتے ہیں کہ وہ دعوت کے لیے نکلیں، گھر سے نکلیں، 30 دن کے لیے، 40 دن کے لیے، 3 دن کے لیے نکلیں اور دنیا تک دعوت پہنچائیں. وہ ملک کے اندر بھی پہنچاتے ہیں، اپنے شہر کے اندر بھی، اپنے محلے میں بھی، اپنے باہر بھی، اور اسی طرح ملک سے باہر بھی اور پوری دنیا کے اندر اپنی دعوت کو لے کے جاتے ہیں. اسی طرح ہمارے ہاں جماعت اسلامی کا ایک تصور ہے، یعنی اقامت دین کی جد و جہد جو ہے وہ ہر شخص پر فرض کر دی گئی ہے. تو یہ ایک پس منظر ہے. غالباً اسی پس منظر سے جب اپنے ارد گرد میں ہر شخص ان چیزوں کو سنتا ہے تو وہ اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حامدی صاحب نے جو دین کی دعوت کا تصور پیش کیا ہے وہ تو اپنے چند بیوی بچوں اور اپنے چند قریبی احباب تک محدود ہے، اور اس میں بھی کوئی دین کا فہم اس سطح کا حاصل نہیں ہوتا. یعنی انسان دین کا عالم نہیں بنتا، بلکہ جو کچھ بھی اس کو معلومات حاصل ہوتی ہیں نصیحت کی، خیر کی، وہ دوسروں تک پہنچاتا ہے. تو یہ غامدی صاحب کا جو تصور ہے وہ تو بہت لمیٹڈ کر دیتا ہے. یہ ان کے سوال کی وہ تھیم ہے اور یہ وہ جو ان کے سوال کا پس منظر ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اس کا ایگزیکٹ جواب دینے سے پہلے 2 باتیں میں عرض کروں گا. ایک بات تو یہ تفہیم کے لیے، ایک بات تو یہ ہے جس سے مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. مثال کے طور پر ابھی ہمارے ہاں پچھلے عرصے میں پوری دنیا کے اندر ایک مسئلہ پیدا ہوا، کووڈ کا ایک مسئلہ پیدا ہوا جس سے پوری دنیا ایک طریقے سے اس مسئلے کا شکار ہو گئی. کوئی ملک ایسا نہیں تھا، شاید کوئی انسان ایسا نہ ہو جو اس سے بچاؤ کی کوشش نہ کرتا ہو. تو یہ ایک مسئلہ تھا جس سے پوری انسانیت، اور اس اعتبار سے میرا، آپ کا، ہر انسان کا فرض تھا کہ انسانوں کی جانوں کو محفوظ کرنے کے لیے، انسانیت کو محفوظ کرنے کے لیے ایفرٹ کریں. یہ ظاہر ہے کہ ایک طرح سے دین کی بھی ذمہ داری ہے اور بحیثیت انسان ہماری بھی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو کیسے ادا کیا جائے؟ تو کیا یہ ذمہ داری، یعنی یہ انسانوں کی جانوں کی حفاظت کی ذمہ داری اس خطرناک جرثومے سے، اور نظر بھی آ رہا ہے کہ انسان دھڑا دھڑ مر رہے ہیں اور لوگ زیادہ تر اس کے اندر چھوٹے بڑے مبتلا ہو رہے ہیں، تو اس کا حل کیا کیا جائے؟ اب اس کا حل میں، آپ، کیا ہم سب نکلے ہیں اس کا حل کرنے کے لیے؟ ایسا تو نہیں ہوا. واقعہ کیا ہوا؟ واقعہ یہ ہوا کہ اس فیلڈ کے جو عالم تھے، اس فن کے جو ماہر تھے، بڑے بڑے طب کے سائنسدان تھے، وہ سر جوڑ کر بیٹھے مختلف ملکوں کے اندر. ہر ملک کے اندر جو بھی ان کی بڑی بڑی آرگنائزیشنز تھیں وہاں وہ بیٹھے، اور بیٹھ کے انہوں نے تحقیق شروع کی کہ یہ مسئلہ کہاں سے پھوٹا ہے،
اس کی نوعیت کیا ہے، اور اس کے لیے اربوں لاکھوں کروڑوں روپے اور ڈالرز خرچ کیے گئے اس مقصد کے لیے. وہ ان کی تنخواہوں سے بھی متعلق تھے، ان کو گویا کہ فارغ کر دیا گیا اس کام کے لیے. جب وہ فارغ ہوئے، فارغ ہو کے بیٹھے، اور انہوں نے اس کام پہ اپنے دن رات لگا دیے، پوری جان لگائی، پوری ایفرٹ کی. ان کے پاس وہ سکلز بھی موجود تھی، ان کا بیک گراؤنڈ، ان کا پس منظر بھی تھا. تو بلاخر وہ ایک ویکسین ایجاد کرنے میں کامیاب ہو گئے، جس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ پوری دنیا کے اندر اس سے ہم چھٹکارا پا سکے، اس بیماری سے ہم نجات پا سکے. اور ابھی بھی اس کے کچھ اثرات باقی ہیں. تو یہ واقعہ کرتے ہوئے کیا مجھے کنسرن نہیں تھا کہ انسانیت محفوظ ہو؟ کیا آپ کو کنسرن نہیں تھا؟ ہر ایک کو کنسرن تھا. ہر ایک اپنی جان بھی محفوظ کرنا چاہتا تھا، اور اپنے ارد گرد کی، اپنے ماحول کی، اور باقی اپنے عزیزوں کی، رشتہ داروں کی، احباب کی، دنیا کے انسانوں کی جانوں کی حفاظت چاہتا تھا. لیکن کوئی اس میں کردار ادا نہیں کر سکا. اور ہمارے لیے کیا کام تھا؟ انہوں نے ہی ہمیں بتایا، ان لوگوں نے ہی ہمیں بتایا کہ ہم اپنے لیے یہ کام کریں کہ ہم ماسک پہنیں، ہم اپنے لیے یہ کام کریں کہ فلاں فلاں چیزوں کی احتیاط کریں، اور دوسروں سے میل جول میں ان چیزوں کا اہتمام کریں. اور اگر دوسروں کو بھی جو بات بتانی ہے وہ اتنی ہی بتائیں کہ جی آپ کو ماسک پہننا چاہیے، آپ کو یہ کام کرنا چاہیے، دوسرے افراد سے الیگ سلیگ سے میل جول سے دور رہنا چاہیے. یہ بات سمجھائیں. اس سے زیادہ سمجھانا یا اس سے زیادہ کوئی ٹوٹکا کرنا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. تو یہ اگر مثال آپ سمجھ گئے ہیں، اور یہ مثال صرف اس معاملے سے متعلق نہیں ہے، دنیا کے تمام معاملات سے متعلق ہے. اگر اس کو ایگزیکٹلی آپ سمجھ گئے ہیں تو آپ یہ جان جائیں گے کہ اگر میں، آپ، یا جو اس فن کا ماہر نہیں ہے وہ یہ کام کرے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اور زیادہ خطرناک ہو. ہمارے اس زمانے میں بھی ہوا. یعنی جب وہ اس کی دوا دریافت کی جا رہی تھی تو بڑے اطباء، بڑے حکیم اور اس طرح کے لوگ جو اس فیلڈ سے واقف نہیں تھے، وہ بیٹھے اور انہوں نے طرح طرح کے ٹوٹکے لوگوں کو بتانے شروع کر دیے. دم درود کے سلسلے بھی شروع ہو گئے اس ضمن میں. اور بعض اوقات یہاں تک معاملہ پہنچا کہ اس بیماری کو ایک سازش قرار دیا جانے لگا. تو یہ صورتحال بھی ہمارے سامنے آئی. اس صورتحال میں تو باقی جو لوگ ہوتے ہیں، چونکہ ان کی سمجھ اس فیلڈ کے اندر بہت لمیٹڈ، بہت محدود ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ اس کو وہاں تک نہیں لے جا سکتے. نہ وہ اس کا حل تلاش کرتے ہیں، بلکہ جو حل بھی وہ پیش کرتے ہیں وہ درست نہیں ہوتا، وہ نقصان کا باعث ہوتا ہے. یہ مثال اگر آپ کے سامنے پوری طرح واضح ہو گئی ہے تو اسی کو دین کے علم کے حوالے سے بھی دیکھ لینا چاہیے. جس شخص نے دین ایک علم ہے، یعنی جیسے وہ ہماری اصلاح کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے ابلاغ کے پہلو سے، اپنی دعوت کے پہلو سے وہ علم ہے. جس شخص نے اس کو دنیا تک پہنچانا ہے، اس کو اسی طرح سائنسدان کی طرح اپنی زندگی اس علم کے اندر کھپانی ہوگی. یعنی پہلی بات یہ ہے کہ اس کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے اس کام کی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ پوری زندگی اپنی جتنی وہ لگا سکتا ہے پوری زندگی لگائے، تب وہ اس کے اندر کوئی کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. ورنہ وہ یہی ہوگا کہ ایسا طبیب ہوگا جس کے پاس اصل میں اس فن کا علم ہی نہیں ہوگا. تو لہٰذا جو غامدی صاحب کی بات ہے وہ اس عقلی بنیاد پر بھی کھڑی ہے. پہلی بات میں نے یہ آپ کو واضح کی. دوسری بات یہ ہے جس سے ہمیں کسی چیز کا فیصلہ کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے خاص طور پر دین کے حوالے سے کیا کام کرنا. دین کی دعوت خدا ہی کی طرف سے آیا ہوا ایک حکم ہے. یہ حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھی دیا ہے، یہ حکم اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی دیا ہے، یہ حکم اللہ تعالیٰ نے قوموں کو بھی دیا ہے، یہ حکم اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بحیثیت امت مسلمہ بھی دیا ہے. اور یہ کوئی نیا حکم نہیں ہے. جب سے اللہ کے پیغمبر آتے رہے ہیں تب سے یہ اس حکم کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلسلہ چلتا رہا ہے، تاکہ انسانوں کی وہ صحت جو ان کی اخلاقی صحت ہے اس میں اگر کوئی بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اس کی اصلاح ہوتی رہے، اور انسان اپنے آپ کو آخرت کی اصل منزل کے لیے تیار کرتے رہیں. تو یہ ہم سب کا فریضہ ہے، ہم سب کا فریضہ ہے. لیکن اس کو کرنا کس نے ہوگا؟ جس کا جو دائرہ ہے. پیغمبر کا جو دائرہ ہے وہ اپنے دائرے میں کرے گا، جو اس کے دائرے کو قرآن مجید نے وضاحت سے بیان کر دیا ہے. اسی طرح جو قوموں کا دائرہ ہے، امت مسلمہ کا بحیثیت مجموعی دائرہ ہے، یا اس سے پہلے جو امم تھیں، اس سے پہلے جو امتیں تھیں، ان کا جو دائرہ تھا اس کے اندر ان کو یہ کام کرنا تھا. تو انہوں نے وہ کام کیا یا نہیں کیا، اس کے لحاظ سے ان کے نتائج بھی ہیں. اور اسی طرح
باقی جو افراد ہیں، خاص طور پر جو علماء ہیں، ان کا اپنا کام ہے کہ وہ اس فن میں، اس فیلڈ کے اندر اپنے علم کو اچیو کریں، علم کو حاصل کریں، حاصل کرنے کے بعد وہ اس کو آگے انسانوں تک پہنچائیں۔ اور جہاں تک عام آدمی ہے، اب میں اصل نقطے پر آ جاتا ہوں، امید ہے کہ یہ پس منظر واضح ہو گیا ہوگا۔ اصل نقطہ یہ ہے کہ عام آدمی کی کیا ذمہ داری ہے۔ عام آدمی کی سب سے بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو اپنی فکر کرنی چاہیے سب سے پہلے۔ اپنی فکر کرنے کے لیے اس کو، کیونکہ وہ خود اپنے اعمال کا، اپنے معاملات کا، اپنی ہر چیز کا وہ بذات خود جواب دہ ہے، دوسروں کا جواب دہ وہ نہیں ہے، اس کو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ تک دین پہنچائے۔ اس کے لیے جو اس کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے کرے، کوئی چیز سیکھنی پڑتی ہے اس کو سیکھے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا تعلق اسی محدود علم تک ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو دین سے روشناس کر سکتا ہے۔ تو یہ اس کا پہلا فریضہ ہے۔ دوسرا فریضہ اس کا یہی ہے کہ وہ اگر دوسروں تک، اپنے بچوں تک، اپنی فیملی تک جو اس کا دائرہ اثر ہے، جو اس کا حلقہ اثر ہے، اس کو اتنی ہی بات بتائے گا جتنی بات وہ سمجھا ہوا ہے، جس پر خود اس کا اطمینان ہے۔ تو وہ عام طور پر جن باتوں کو وہ سمجھا ہوتا ہے وہ عمومی نصیحت کی، عمومی اخلاقیات کی باتیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنے کی تلقین کریں، مثال کے طور پر توحید کی تلقین کریں، مثال کے طور پر اگر کوئی شرک میں مبتلا ہے تو اس کو اس سے نکالنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح باقی دیگر بدعات انسانوں کے اندر آ جاتی ہیں، ان سے چھٹکارا دلانے کی کوشش کریں انسانوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے ارد گرد کو۔ لیکن اس کے پاس اتنا وقت ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو، اپنی معاشی ذمہ داریوں کو یا دیگر ذمہ داریوں کو انجام دینے کے بعد اتنا وقت نکال سکے کہ وہ دین کے علم کو باقاعدہ طور پر حاصل کر سکے۔ باقاعدہ طور پر اگر حاصل کرنے کا اس نے فیصلہ کیا ہے تو پھر اس کو ایک طرح سے اپنی زندگی کا فل ٹائم، پورے وقت کے لیے کل وقتی کام بنانا ہوگا۔ اس کے بغیر جیسے باقی علوم ہم حاصل نہیں کر سکتے، اس علم کو حاصل بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو لہٰذا اس کا التزام کرنا چاہیے۔ تو امید ہے کہ وہ اس پر کھڑا رہے گا تو اپنے لیے بھی فائدہ کرے گا اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ کرے گا۔ اس سے انحراف کرے گا تو اپنا بھی نقصان کرے گا اور دوسروں کا بھی نقصان کرے گا۔